سے یہ کر رہا تھا. تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا. اکثر مجرم تھے, اکثر عیاش تھے, اس طریقے کے کام انہوں نے کیے. بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی. حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے, مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے, میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو ماں باپ کا کیا اولاد کیا گیا آتا ہے. پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا, لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا. دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے. تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے. جب تشت میں, خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے, تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے. اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے. اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کون کیا کر لے گا, ہم کماتے ہیں, ہم خرچ کریں, تیری دولت تیری نہیں ہے. اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ مال اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جان اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پلائے گا. اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مسلط کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی, زبان باہر آئے گی سینے پر, وہ پیاس پیاس کہے گا. تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ, یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ تم اسے ہنس کر ٹال دو, یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو, یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. زبان ان کی, کلام خداوند قدوس کا. جہنم جس نے ایک گھونٹ, جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ہیں ان کا تو انجام ہی برا ہے. جس نے صرف ایک گھونٹ پیا, ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے, دوستوں نے نماز کی دعوت دی کبھی نہیں آیا, دوستوں نے شراب کی دعوت دی, تو نے قبول کیسے کر لی؟ شراب پیشاب کی طرح نجس ہے, جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے. جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی ہی نجاست شراب کی بھی ہے. اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا. اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی؟ تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کے حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا. اگر وہ 1-2 بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا. اس لیے لوگ شراب کے عادی ڈائریکٹ نہیں بنتے, پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی 1-2 گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے. قربان میرے غیب دا نبی پر. لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. نادان تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, میرے رسول آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کو بچانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹکے گی, وہ پیاس پیاس چلائے گا. اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ, اللہ اکبر, جہنمیوں کا پسینہ, جہنمیوں کا خون. اتنا ہی نہیں, حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رطوبت نکلے گی. وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رطوبت
اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں نا کہ کسی کا پیشاب پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 31ویں رات کو شراب کے اڈوں پہ جانے والوں، یہ تم نے کون سی روایت ایجاد کی ہے؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا؟ اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہو ہی نہیں سکتا، وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے، وہ تمہاری قبر کی تاریکی کو بڑھانے والی رات ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے والی رات ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جو ان کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلے گی وہ رطوبت ان کو پلائی جائے گی۔ جہنمی بچھوؤں کا زہر تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھڑ جھڑ کے گریں گے، وہ کہیں گے اے فرشتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تو نے شراب کا ایک گھونٹ دنیا میں نہیں پیا تھا؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو جیسے اللہ بت پرستوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ویسے شرابیوں پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس رات یہی تو ہوتا ہے، شراب کی بوتلیں اللہ اکبر اس ہوٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہے، لوج لوگ بک کرواتے ہیں زنا کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام میں تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میرا مذہب وہ مقدس مذہب ہے، ہمارا مذہب وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں کسی عورت پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی چچا کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے۔